السلام علیکم ویلکم ٹو اے ایم راد دوستوں، دو بہت اہم چیزوں پر اب آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا بات کریں گے جو کومبیٹ کمانڈر ہیں ٹرکش ایئر فورس کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستانی ایئر چیف کے ساتھ، اور یہ ملاقات کو لے کر کچھ سورسز ٹیز کر رہے ہیں کہ بلاک 3 میں جو ترکیہ انٹرسٹڈ ہے اس وقت، کیونکہ ان کے لیے کوئی اور ایز سچ ابھی آپشن موجود بھی نہیں ہے، تو اس کو لے کر بھی یہ اہم ملاقات ہو سکتی ہے۔ دوسرا بات کریں گے کہ ایبک شہر جو ہے افغانستان کا، وہاں ایک بڑا حملہ ہوا ہے افغان طالبان پر، جس میں 3 افغان سولجرز جو ہیں، جو طالبان کے فائٹرز ہیں، وہ اپنی جان گوا بیٹھے۔ یہ حملہ کافی زیادہ مسٹیریس قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حملہ افغان طالبان کے ایک ہیڈ کوارٹر پر ہوا ہے، اور اس کے بارے میں افغان طالبان کی طرف سے ایز سچ کوئی معلومات شیئر نہیں کی جا رہی۔ اس معاملے پر مکمل خاموشی دکھائی جا رہی ہے، اور یہ حملہ میری ان پرانی باتوں کو انڈورس کرتا ہے جن پر میں نے کہا تھا کہ افغانستان کے طالبان میں لوز چین آف کمانڈ ہے۔ اور ان دونوں چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ٹرکش کمبیٹ کمانڈر کی پاکستانی ایئر چیف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے۔ تو ٹرکش کمبیٹ کمانڈر، جن کا نام اسماعیل گنکایا ہے، انہوں نے ملاقات کی ظہیر احمد بابر سے، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے چیف ہیں، اور یہ ملاقات پاکستان میں ہوئی، پاکستانی ایئر چیف کے آفس میں۔ اس میں مختلف چیزوں کو جو آفیشیل پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق جو بائی لیٹرل ٹریننگ پر فوکس کیا گیا ہے، جو اس کے علاوہ مختلف جوائنٹ وینچرز چل رہے ہیں۔ جوائنٹ وینچرز مراد دوں تو TB2 پاکستان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اپنے ملک میں بنا رہا ہے۔ اس کے بعد کان ایئر کرافٹ کا پروجیکٹ ہے، اس میں بھی پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور یہاں فیوچر کولیبوریشنز کو لے کر بھی بات کی گئی ہے۔ اور اس آفیشیل جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، وہاں ایک دو نئے کنسیپٹس دکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا، میں ان پر ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن کچھ سورسز یہاں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات GF-17 بلاک 3 کو لے کر بھی اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ ترکیہ کے ڈیفنس سرائے کی طرف سے یہ بات کنفرم کی گئی تھی، اور ایک ٹرکش آفیشیل نے بھی اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ ترکیہ J-10C Su-35 یا GF-17 بلاک 3 کو سٹاپ گیپ کے طور پر خرید سکتا ہے، کیونکہ ترکی کو جرمنی یورو فائٹر ٹائفون مکمل ویپن پیکج کے ساتھ دینے پر راضی نہیں ہے۔ اور اسی کو لے کر جرمن چانسلر کے ساتھ جب ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے مشترکہ پریس ریلیز کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہمیں یورو فائٹر ٹائفون جرمنی نے نہیں لینے دی ہے، تو ہمارے پاس دوسرے متبادل ذرائع یعنی کہ ملٹیپل ادر فائٹر جیٹس ہماری ایئر فورس کو اویلیبل ہیں، ہم وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ اس چیز کو لے کر مختلف سورسز اس ملاقات کو کافی زیادہ اہم قرار دے رہے ہیں کہ بلاک 3 کو لے کر اس میں پیش رفت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آفیشیل پریس ریلیز میں بلاک 3 کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جو دوسرے مختلف انکنفرمڈ سورسز ہیں وہ اس چیز کو ٹیز کر رہے ہیں کہ بلاک 3 کے معاملے کو بھی پس پردہ رکھا گیا ہے، لیکن یہ ملاقات بلاک 3 کے لحاظ سے کافی زیادہ اہم ہے۔ یہاں بات کی جائے تو ترکیہ کو سٹاپ گیپ کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور اس وقت J-10C کو لینا نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے ان کے لیے ذرا مصیبت کھڑی کرے گا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی چائنا سے لینے پڑیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر رشیا سے Su-35 لیں گے تو Su-35 میں کوئی ایسا ریڈار نہیں ہے، جبکہ ٹرکش ایئر فورس چاہتی ہے کہ انہیں ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ارے ریڈار ملے۔ تو یہاں پھر بچ کے ایک GF-17 بلاک 3 آتا ہے، جس کے پاس ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ارے ریڈار بھی ہے، اور انہیں بہتر BVR میزائل بھی مل سکتے ہیں، جو کہ گریس کے رافیل ایئر کرافٹ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے، جن کے پاس میٹیور BVR میزائل ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کو کلیئر کر دوں کہ اس کو لے کر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں بلاک 3 کے بارے میں دیکھنے کو ملے گی، کوئی سائن کر لیا جائے گا کانٹریکٹ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس ایئر کرافٹ میں چونکہ ترکیہ دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس بارے میں نیگوسیشنز کی حد تک یا ہمیں ایک اچھی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور یہ چیز کافی زیادہ خوش آئند بھی ہوگی اگر ترکیہ اپنے سٹاپ گیپ کی جو کمی ہے اس کو پورا کر لیتا ہے۔ اینڈ اوبویسلی پاکستان اور ترکی کی ایویشن انڈسٹریز میں اس سے کولیبوریشن بھی زیادہ ہوگی اور نزدیکیاں اور زیادہ بڑھیں گی، جو کہ فیوچر کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا۔ دوسرا بات کر لیں، پنشیر اینٹی طالبان فورسز ہیں جو احمد شاہ مسعود کے انڈر لڑتی رہی ہیں جب سوویت یونین نے انویڈ کیا تھا افغانستان کو۔ انہوں نے ایبک سٹی میں موجود طالبان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں پنشیر کی فورسز یہ کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے 3 طالبان فائٹرز کو مارا ہے، جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اس چیز کو لے کر طالبان کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے، طالبان کی طرف سے کوئی بھی بات اس پورے حملے پر نہیں کی گئی، لیکن یہ ریسنٹ ہوئے حملوں میں ایک بڑا حملہ ہے طالبان پر، اور طالبان پر اس طرح کے چھوٹے موٹے اسکرمشز پنشیری فائٹرز کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے پر یعنی افغانستان کی مغربی سائڈ پر ISKP یعنی کہ داعش بھی موجود ہے۔ لیکن ریسنٹ کچھ دنوں کی بات کی جائے تو یہ حملہ بڑا سمجھا جا رہا ہے، جہاں پنشیری فائٹرز نے حملہ کیا ہے طالبان کے ہیڈ کوارٹر پر، اور اس میں جو نقصان انہوں نے بیان کیا ہے
یہ 13 دسمبر کی رات تک ہے. اس کے بعد اگر مزید کوئی نقصان ہوتا ہے یا ان کا مزید کوئی حملہ ہے اس کے بارے میں ابھی اطلاعات نہیں ہے. لیکن 13 دسمبر کی رات کو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ طالبانی ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اس حملے میں کافی زیادہ طالبان کو جانی نقصان اٹھانے کو ملا. اب یہ حملہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ طالبان کے اندر ایک لوز چین آف کمانڈ کو دکھانا. مطلب کہ یہ جو پنشیری فائٹرز تھے احمد شاہ مسعود کی فورسز، یہ ایک وقت میں مجاہدین کا ہی حصہ تھے. لیکن جب طالبان ایمرج ہوئے ایک سول وار کے بعد، 1990 کے بعد ایک سول وار لڑی گئی تھی افغانستان میں، جہاں مجاہدین آپس میں لڑ پڑے تھے کہ افغانستان کا کنٹرول کون سنبھالے گا. تو طالبان ایک دھڑا تھا جو کہ زیادہ طاقتور تھا اور وہ حکومت میں آ گئے. پھر جب 2019 میں طالبان نے افغانستان پر دوبارہ سے حکومت قائم کی تو اس وقت یہ پنشیری فورسز جو کہ اب احمد شاہ مسعود کا بیٹا ان کو سنبھال رہا ہے، ان کو لیڈ کر رہا ہے، انہوں نے پنشیر کا پورا علاقہ اپنے انڈر لے لیا اور انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا. طالبان نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ڈیڈ لاک برقرار رہا. ابھی تک وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. طالبان کلیم کرتے ہیں کہ پنشیر بھی وہ بہت جلد حاصل کریں گے. لیکن 2019 سے لے کر یہ 2023 اب چل رہا ہے اور ابھی تک پنشیر کے ایریا کو طالبان کنٹرول نہیں کر پائے اور ابھی بھی وہاں بہت ہیوی لڑائی جاری رہتی ہے. جبکہ پنشیر میں موجود احمد شاہ مسعود کی فورسز یہ کلیم کرتی ہیں کہ پورے کے پورے افغانستان میں ان کی حکومت ہونی چاہیے اور طالبان کی حکومت اللیگل ہے. اب دونوں کی یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں بھی جاری رہتی ہیں. لیکن ایک بڑا حملہ طالبان پر ہوا ہے جو کہ افغانستان کے اندر موجود پروکسیز کو اور افغانستان کے اندر موجود انسیکیورٹیز کو واضح کرتا ہے. سو اس کو لے کر افغان طالبان جو افغانستان کے بہتر امیج کی بات کرتی ہیں وہ بیان بھی ایکسپوز ہوتا ہے. سو امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ملیں گے اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.